الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون میں جو اپنی توحید کا ارشاد فرمایا اور کافروں سے یہ کہہ دیا کہ آپ اعلان فرما دیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کریں گے جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور تم بھی اس پروردگار عالم کی عبادت نہیں کرو گے جن کی عبادت ہم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ مبارکہ اتنی پسند آئی کہ آپ نے اس کے برابر کی ایک اور سورہ مبارکہ یعنی سورہ اخلاص کو اپنا معمول بنا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نعم السورتان، کیا ہی خوبصورت، کیا ہی اچھی یہ دو صورتیں ہیں۔ اس لیے عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے اور اکٹھی پڑھتے تھے، 2 رکعتوں میں پڑھتے تھے، اور معاویہ اشجعی یہ قبیلے سے نسبت تھی ان کی، وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ بتا دیں جو میں رات کو سونے سے پہلے پڑھوں۔ تو آپ نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھا کرو، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ، اس لیے کہ اس میں شرک سے مکمل طور پر بیزاری ہے۔ فجر کی نماز ایک مرتبہ پڑھائی، اور ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھی، اور جب سلام پھیرا تو فرمایا نعم السورتان، کیا 2 صورتیں اتنی اچھی اور کیا ہی خوبصورت، پہلے میں بھی توحید ہے اور دوسرے میں بھی توحید ہے۔ پھر ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ قرآن کریم کا ثلث ہے، تیسرا حصہ ہے۔ مفسرین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ قرآن اصل میں چونکہ 3 چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے جو بنیادی ہیں، اللہ کی توحید، رسالت اور آخرت، اور سورہ اخلاص میں سراسر توحید ہے، از اول تا آخر توحید ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کا ثلث یعنی تیسرا حصہ کہا کہ عقیدے کا ایک پورا حصہ توحید کا باب اس میں۔ اور سورہ کافرون کے متعلق فرمایا کہ ربع القرآن، یہ قرآن کا 1/4 حصہ ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اسے پڑھ لے تو اسے 1/4 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں ہمیشہ یہ سورت پڑھتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 25 یا 30 دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے، اور اس طرح سے کہ میں آپ کے ساتھ ہی نماز پڑھتا رہا اور تمام دن آپ کی خدمت میں حاضر رہا، تو آپ ہمیشہ میں نے دیکھا صبح کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھتے تھے۔ اور یہ حدیث ان کے لیے دلیل ہے مالکی فقہا کے خلاف جو یہ کہتے ہیں کہ صبح کی سنتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اصل قصہ یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھتے تھے، اور فرض بھی اور نفل بھی۔ نفل تو خیر بہت لمبے ہوتے تھے، لیکن فرض بھی اتنے طویل ہوتے ہی تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ جب سجدے کے بعد بیٹھتے تھے، قعدے میں دوسرے سجدے کے لیے جانا ہوتا تھا، اتنی دیر بیٹھے رہتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے، اور رکوع سے جب کھڑے ہوتے تھے تو اتنی دیر تک کھڑے ہو کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے تھے کہ ہم سوچتے تھے کہ کیا ہو گیا ہے، سجدے میں کیوں نہیں جا رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں ایسی، اسی لیے حنفی فقہا نے اصول لکھا ہے۔ انہوں نے کہا جو نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھی جائے گی وہ نماز طویل نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں سے اٹھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اتنی لمبی نماز امام صاحب نے پڑھائی، ہم تو تھک گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ فقہا نے کہا کچھ نہیں، اگر اس نے نماز سنت کے مطابق پڑھائی ہے تو تھکن کوئی چیز نہیں، اور سنت سے بھی زیادہ کر دے تو اس سے منع کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی نماز نہیں پڑھائی جیسے تم پڑھاتے ہو، یعنی بہت طویل صورتیں پڑھنا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح کی نماز، سنت کی نماز، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو طویل۔ اسی لیے صبح کی سنتیں وہ آپ پڑھتے تھے جلدی، مختصر، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے ایک دن پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ جو 2 سنتیں آپ پڑھتے ہیں فجر کی، اس میں فاتحہ بھی پڑھتے ہیں یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوں۔ تو کہتی ہیں مجھے بہت مختصر وہ لگتی تھی، اور طریقہ بھی یہی کہ صبح کی 2 رکعتیں مختصر پڑھی جائیں اور پھر فرض نماز پڑھی جائے یا پڑھائی جائے۔ تو وہ جو مالکی فقہا ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ صرف فاتحہ ہی ہے، اس کے ساتھ سورت نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ، یہ 2 سورتیں 2 رکعتوں میں پڑھتے رہے ہیں، حتیٰ کہ فجر پڑھائی تو اس میں بھی ایک میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھی۔ جمعہ کا دن مغرب کی نماز میں نماز پڑھاتے تھے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھتے۔ لوگوں نے اس سنت کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اور آپ پڑھ لیں کہیں جا کے نماز، مسجدیں بالکل خالی اور ویران ہو گئی ہیں، کہیں یہ چیز نہیں رہی۔ شاید ہی کوئی امام ہو جو مغرب کی نماز میں یہ 2 رکعتوں میں 2 سورتیں پڑھاتا ہو، کرنا جہاں سے بھی پڑھ دیتے ہیں پڑھ دیتے۔ ظہر کے بعد کی 2 رکعتوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ ہمیشہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھتے تھے۔ یہ صبح کی سنتیں، ظہر کے فرض کے بعد کی سنتیں، مغرب کے بعد بھی یہی پڑھتے تھے۔ پھر احرام جب باندھتے تھے عمرے کا یا حج کا، تو اس موقع پر جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں بھی یہی پڑھتے تھے۔ کسی کو تلقین فرمائی اور فرمایا رات سونے سے پہلے معاویہ اشجعی کو بھی اور لوگوں کو بھی فرمایا یہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے پھر سویا کرو، اور اگر تمہیں نیند میں ہی موت آ گئی تو تم اللہ کی توحید پہ مرو گے، خالص اللہ کے دین پہ خدا کے یہاں جاؤ گے، تم شرک سے بری اور بیزار جاؤ گے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور اس سورت کی تلقین کی اور فرمایا سورہ کافرون پڑھا کرو، تم جانتے ہو اس میں شرک سے بالکل بیزاری۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ منافق آدمی سورہ کافرون نہیں پڑھتا، کم پڑھتا ہے۔ وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ سورہ کافرون میں بالکل واضح طور پہ اللہ نے 2 گروہوں کو منقسم کر دیا ہے، ایک وہ جو خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ایک وہ جو خدا کی عبادت نہیں کرتے، بالکل الگ الگ کر دیا کہ یہ ہیں اور یہ ہیں۔
عبادت کے معاملے میں اللہ کی عبادت پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ کمپرومائز کیا جا سکے۔ اس لیے بہت سے لوگ، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے، تصوف کے نام پر شرک اور بدعت لے آئے، اور اللہ نے ہر دور میں انہیں اکھیڑا، اور اللہ نے ہر دور میں ان لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے اللہ کی توحید کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، الگ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور بدعت دونوں میں فرق کرتے ہی رہے، اور تعلیم دیتے رہے کہ یہ سنت ہے اور یہ بدعت ہے، یہ اللہ کی توحید ہے اور یہ شرک ہے۔ اور عارضی طور پر جو کبھی چیزیں آ جاتی ہیں، تصوف اور صوفی اور روحانیت، اور ایک لفظ جو پڑھا ہو اور ایک لفظ جو کبھی بغیر کسی تربیت کے یہ روحانیت پیدا ہو رہی ہے، اور بغیر خود سلوک تصوف اس کے ذکر اذکار کیے ہوئے یہ پیر بن رہے ہیں، یہ سب کچھ، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مٹ جاتی ہیں، اور اللہ کا نام، خالص اسلام، خدا کا دین یہ قائم رہتا۔ رسول شاہی پیدا ہو گئے، فرقہ پیدا ہو گیا، نمود انمود ایک کتاب لکھ دی گئی، بڑا ہندوستان میں رواج ہوا۔ مغلوں کا جو آخری دور تھا اس میں یہ چیز پھر غالب آ گئی، اورنگزیب کے گھر میں، سلطان کے گھر میں اللہ کی توحید اور اس طرح کی چیزیں، اتباع سنت، جس نے عالمگیری لکھوائی، اور جو عالمگیری رات کو سونے سے پہلے سنتا رہا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ملنے گئے اپنے دوست قاضی زاہد رحمۃ اللہ علیہ سے، گھر پہ نہیں تھے، انہوں نے کہا بچوں مجھے بٹھا دو، بٹھا دیا، انتظار کر کے واپس چلے گئے۔ انہوں نے ایسے ہی کچھ کاغذات تھے، انہیں پڑھنا شروع کیا، تو پڑھتے پڑھتے ان کی عبارت ایک مسئلے پہ پڑھی، تو انہوں نے قلم اٹھا کے اس پہ لکھا حاشیے میں کہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ مولانا آئے اور جلدی سے کاغذ سمیٹے اور چلے گئے، کیونکہ سلطان اورنگزیب عالمگیر نے یہ اہتمام کیا تھا کہ رات کو سننے سے پہلے جتنا کام قانون پہ ہوتا تھا سنتے تھے، جرا کرتے تھے، سمجھاتے تھے مفتیوں کو، پھر سوتے تھے۔ اس دن جو عبارت پڑھی انہوں نے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نشان لگا ہوا ہے، گڑبڑ ہو گئی۔ ان کا نہیں اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو اورنگزیب کے ماتھے پہ شکنیں پڑ گئیں، اور اس نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ، یہ مسئلہ ہے یا یہ مسئلہ ہے؟ اس پہ وہ گھبرا گئے اور کہا کہ میں گھر جا کے اس کو دیکھ کے پھر عرض کروں گا، اس وقت تو معافی چاہیے۔ جو اتنا متدین آدمی تھا، ایران کے انقلاب کی وجہ سے اس کے گھر میں شیعت نے جنم لیا، اور اتنے پختہ شیعہ وہ ہوئے کہ اورنگزیب کے انتقال کے بعد شاہی مسجد میں جو جمعہ ہوا تو جو بادشاہ بنے تھے انہوں نے کہا کہ اس سے کہہ دینا خطیب سے کہ خطبے میں جمعے کے خلفاء کا نام نہیں لیا جائے گا، اگر وہ لے گا تو اپنی زندگی کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ خطیب بھی بڑا جری تھا، جب خطبہ جمعے کا دینے لگا تو اس نے کہا اللہ سے 3 تمنائیں کی تھی، لوگوں ایک تو حفظ کرنا تھا، اللہ کا شکر ہے حافظ ہو گیا، حج کرنا تھا، حج بھی ہو گیا، تیسری شہادت کی تھی، امید ہے آج پوری ہو جائے گی، اور اس نے دھڑلے سے خلفائے راشدین کے نام لیے، اور اس نے بھی کسر کوئی نہیں چھوڑی، جمعے کی نماز پڑھ کے اور باہر مسجد سے جانے سے پہلے اس کی گردن اتروا دی۔ شیعت کا اتنا اثر تھا۔ یہ اورنگزیب ایسے ہی نہیں رہے گولکنڈہ اور بیجاپور میں، اسے پتا تھا کہ ذرا سی غفلت میں نے برتی، گولکنڈہ، بیجاپور، حیدرآباد، احمد آباد تو تلے ہوئے تھے شیعہ ہونے پہ، اور اس کا اس شیعت کا اثر یہ ہوگا کہ دہلی تک بات پہنچ جائے گی، اور حکومت مغلوں کی بجائے ایران کی وسعت ہو جائے گی۔ 25 سال وہ وہاں رہا ہے، اورنگزیب نہ ہوتا اور یہ سیاسی اقدام نہ اٹھاتا تو آج اس بر صغیر میں اہل سنہ کا وجود ختم ہو جاتا۔ لوگ اس ناحیے سے سوچتے نہیں۔ تو شیعت کا اثر، اہل بدعت کا اثر، نیا فرقہ پیدا ہو گیا۔
یا اللہ بادشاہ سلامت چلے گئے، بیعت ہو گئے، اور تصوف کے نام پہ وہ گمراہیاں شامل کیں کہ جو مرید ہوتا تھا اسے لٹا دیتے تھے، لباس کی قید ختم ہوئی، اور گرم پانی اس کے جسم پہ سارے پیر بھی اور اس کے مرید بھی مل کے نئے مرید پہ ڈالتے تھے، سر سے شروع کرتے تھے، پاؤں تک شیو کر دیتے تھے، ایک بال جو جسم پہ وہ رہنے دیں، اور ورد ہوتا تھا موتو قبل ان تموتو، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ کہتے تھے حضرت یہ تصوف ہے، اور مرنے سے پہلے سے مطلب یہ ہے کہ نفس کو مار دو، یہ روحانیت ہے۔ اور بادشاہ سلامت جب بیعت ہوئے تو ہزاروں لوگ پہنچے، یہ تصوف اور روحانیت تھی۔ اور ان سب کے مقابلے میں ایک شخص بالکل اپنے حجرے میں بیٹھ کے چپ کر کے تعلیم کا کام کرتا رہا، وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اب تک اس کی تعلیمات زندہ ہیں، اب تک لوگوں کو اس سے ہدایت ملتی ہے، اب تک اللہ نے اس کا نام باقی رکھا ہے، اور مٹ گئے جو مٹنے والے تھے، اور موتو قبل ان تموتو بھی مٹ گیا، بادشاہ سلامت بھی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ نمود انمود چیز کیا تھی اور کتاب ہے کیا تھی۔ اللہ کی توحید اس میں خود طاقت ہے، اللہ کی توحید اس کی جڑیں زمین میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ نے کہا کلمۃ طیبۃ، ایک پاک جملہ ہے لا الہ الا اللہ، اصلھا ثابت، لوگو اس کی جڑیں گہری ہیں، مضبوط ہیں، زمین میں دھسی ہوئی ہیں، وفرعها فی السماء، اور اللہ نے اس لا الہ الا اللہ میں اتنی برکت دی ہے کہ اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اور دوسری طرف شرک، اللہ نے کہا نجتثت من فوق الارض، وہ زمین پہ اگنے والی گھاس ہے، مالہا من قرار، یاد رکھو اس بنیاد پہ اٹھی ہوئی چیزیں ہم رہنے ہی نہیں دیتے۔ اما ما ينفع الناس ويمكث، جو چیزیں لوگوں کو نفع دیتی ہیں ہم ان تہذیبوں کو ان کو عروج دیتے ہیں، اور جو چیزیں خراب ہوتی ہیں مٹ جاتی ہیں۔ اما الزبد، پانی کے اوپر کا جھاگ، فیذهب جفا، وہ سوکھ کے ختم ہو جاتا ہے۔ قوموں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، ملکوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، فرد کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ ایک تحفہ آپ کو دیں، بڑی زبردست بات ہے، قوموں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، ملکوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ کس بنیاد پر قوموں کو باقی رکھتا ہے؟ توحید پر، شرک پر یہ بنیاد نہیں ہوتی، یہ اور چیز ہے، یہ روحانیت ہے، آخرت ہے، عذاب قبر سے بچاؤ ہے، برکتیں ہیں یقیناً۔ یہ جو دنیا اور اس کے امور ہیں، خدا کے یہاں مستقل قانون ہے کہ کون سی قوم اپنے ابنائے وطن کو، اس دنیا کو، لوگوں کو نفع کون پہنچا رہا ہے۔ کافر نفع پہنچا رہا ہے، باقی رکھیں گے، مسلمان نفع پہنچا رہا ہے، باقی رہے گا۔ یہ امت جب تک نفع پہنچا رہی تھی دنیا کو، اللہ نے قائم رکھا، اور جب اس امت سے نفع ملنا بند ہو گیا، یہ کنواں خشک ہو گیا، تو اللہ نے کافروں کے کنووں میں پانی دے دی۔ اللہ نے کہا تم دنیا کی خدمت کرو، تم دنیا کے لیے اچھے سے اچھے کام کرو۔ اس لیے آپ کسی جگہ چلے جائیں، کسی فیکٹری میں، ہسپتال میں، سوئی سلائی سے لے کر انجیکشن تک ہر چیز کافروں ہی کی تیار کرتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو پڑھایا ہوتا صحیح طرح، اور ہم کہتے بیٹے ڈاکٹر بنیے، محنت کیجئے، عقیدہ صحیح رکھنا اور فرض اور سنت موقدہ بس اسے قائم رکھنا، اور جس فیلڈ میں ہو اس پہ ترقی کرو۔ ہم نے کہا نہیں بھائی نہیں، یہ تو دنیا ہے، یہ تو کماؤ گے تو کیا بنے گا، آئنسٹائن سے رکشہ ڈرائیور اچھا تھا۔ جب یہ تعلیم اور تلقین اس منبر سے کی جائے گی تو قوم کا بیڑا غرق ہوگا۔ بڑے پتے اور کام کی بات ہمیشہ یاد رکھو۔ ایک چیز ہوتی ہے آکاش بیل، اس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی، اور ہندو اسے بڑا مقدس سمجھتے ہیں۔
یہ آکاس بیل پیلے رنگ کی ہوتی ہے نا، ہندو اس کو خدا بھی مانتے ہیں، اس آکاس کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ یہ آکاس بیل جس درخت پر چڑھ جائے اس درخت کو بالکل خشک کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ ہرا بھرا درخت، اور مالی دیکھتا ہے کہ اس پہ پیلے رنگ کی ایک بیل چل رہی ہے اور چڑھتی چلی جا رہی ہے، مالی اسے فوراً جدا کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ آکاس بیل ایسی منحوس ہے کہ اس درخت کو برباد کر دے، اور پوجتے بھی ہیں۔ مالی تو نہیں پوجتا نا، ہندو پوجتے ہیں، ہندو پوجتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہے، اور اس جس درخت پہ چڑھ گئی وہ درخت منحوس ہے، دنیا کے لیے، جنگل کے لیے بڑا خراب ہے، لہٰذا اس آکاس بیل کو رہنے دو، اور اس آکاس بیل کی جڑ بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ خدائی کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ مثال دی ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر ایک شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی آکاس بیل ہوتی ہے۔ آج گھر جا کے سوچنا کہ میرے ساتھ کیا آکاس بیل لگ گئی ہے اور میں اسے جدا کر دوں، وگرنہ ساری صلاحیتیں برباد ہو جائیں گی، اور جنت چھوڑ جہنم کا بھی کوئی نچلا طبقہ مل جائے گا۔ ہر ایک پرسنالٹی، اسٹرانگ پرسنالٹی، اس کے ساتھ آکاس بیل لگ جاتی ہے اور کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ ایک آکاس بیل ایک شخص کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور اس کا غصہ ہے، یہ غصہ اسے برباد کر دے گا۔ ایک آکاس بیل لگ گئی ہے کہ باپ کا، دادے کا پیسہ ہے، اپنا کمایا ہوا پیسہ ہے، اور فضول خرچی کی آکاس بیل لگ گئی ہے، ایک ٹکے کا نہیں چھوڑے گی جب تک کہ بھیک کے لیے ہاتھ نہ پھیلا دے۔ ایک آدمی کے ساتھ آکاس بیل لگ گئی ہے، اچھا ابھی اٹھتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، ابھی پانی پی لوں گا، اچھا کوئی آ جائے پانی دے دے پینے کی، یہ سستی کی آکاس بیل جو ہے نا، آج نہیں تو کل اسے تباہ کر کے رہے گی۔ کامیاب وہی ہے شخص دنیا میں اور آخرت میں جو اس آکاس بیل کو ایک مرتبہ اتار کے رکھ دے کہ اس کے ساتھ تو چل نہیں سکتے، یا اس کے ساتھ چل لیں یا اس کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک ہی کام ہو سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ قرآن میں بھی ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کن کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے رہتے ہیں۔ یحب المتطہرین، اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے جو خاص طور پہ زندگی میں پاک رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ محبت کرتا ہے متقی لوگوں سے، پرہیزگاروں سے۔ مختلف شعبۂ حیات ہوئے نا، شعبۂ حیات کو آپ تقسیم کر لیں، اس سے محبت ہے، اس سے ہے، اس سے ہے، اس سے ہے، اس سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پتہ کی بات کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب معالی الہمم، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جن کی ہمتیں جوان رہتی، ہمت جوان رہنی چاہیے۔ کیا مسئلہ ہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا، 1 منٹ کھڑے ہی تو ہونا ہے، اپنے نفس کو ابھارے کہ بادشاہ سلامت کے حضور کھڑے ہونا ہے، قیام کرنا ہے۔ کیا مسئلہ ہے اتنا بڑا بارش سردی ہو رہی ہے سیدھی طرح مسجد میں جا کے نماز پڑھنی، کیا مسئلہ ہے اتنا بڑا، اس مہینے 200 روپیہ اپنے خرچے سے اللہ کی راہ میں دے دوں گا، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ان اللہ یحب معالی الہمم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جن کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں، جن کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں وہ قوموں کو لے اڑتے ہیں، جن کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں وہ اتنی ہوتی ہیں بلند کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ایک شیر نے مجھے ایک جنگ میں پوری رات کھڑے کیے رکھا، جبکہ میرا بہت زیادہ تھکن کی وجہ سے برا حال ہو رہا تھا، اور وہ شعر یہ تھا، فرماتے تھے کہ وہ شعر بار بار میرے دماغ میں آتا تھا کہ ہم تمہیں پتہ ہے کون سی قوم ہے، ہم تو جب لڑکپن سے اٹھتے ہیں، ہم جب گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں تو بڑی بڑی قومیں خروا لہ الجباب ساجدین، ہمارے بچے جب گھٹنوں کے بل چلنا شروع ہو جاتے ہیں نا
تو دنیا کے بڑے بڑے طاقتور حکمران انہیں آ کے سجدہ کرتے ہیں، کہا تو اس قوم سے میں کیسے پیچھے ہٹ جاؤں؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کو بلند دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ آئے، مسجد نبوی کی تعمیر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پتھر لینے کی کوشش کرتا تھا فرماتے تھے اور بھی پڑے ہوئے ہیں، جاؤ وہاں سے لے لو۔ عمار رضی اللہ عنہ کو دیکھا 2 پتھر رکھ کے لا رہے ہیں، ایک پتھر کندھے پہ پھر اس کے اوپر دوسرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، محبت اظہار فرمایا اس کا، اور فرمایا عمار لیکن میں تمہیں بتاؤں ایک ایسا گروہ تمہیں شہید کر دے گا جو اس دن حق سے زیادہ قریب نہیں ہوں۔ یہ سب بلند ہمتی ہے۔ اس لیے یہ جو آکاش بیل لگ جاتی ہے نا ہر آدمی کے ساتھ، آج جا کر سوچئے گا کہ میرے ساتھ کوئی آکاش بیل تو نہیں لگ گئی۔ بخل ایک آکاش بیل ہے، حسد ایک آکاش بیل ہے، سستی ایک آکاش بیل ہے، غصہ آکاش بیل ہے، خام خواہ فضول باتوں میں الجھنا ایک آکاش بیل ہے۔ یہ ساری آکاش بیلیں لگ جاتی ہیں، اور قوموں کو جب لگ جاتی ہیں نا، اور قومیں جب قرض مانگنے پہ اتر آتی ہیں تو پھر آکاش بیل اچھی طرح لپیٹ کے دین اور دنیا سب چھین لیتی ہے، سب برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو اللہ کی توحید ہے، اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، جو اس پہ قائم رہتے ہیں اللہ انہیں ثابت رکھتا ہے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، حتیٰ کہ مفسرین نے کہا اس سے مراد قبر ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا رہا، یہ سورہ توحید، یہ سورہ اخلاص، یہ سورہ کافرون، قبر میں بھی جا کر اسے کوئی دقت کوئی دشواری نہیں ہوگی، فرشتے پوچھیں گے اور وہاں بھی وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے۔ اس صورت پہ انشاءاللہ آئندہ اور بات